ہم باتیں کرتے کرتے جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ جی ایمان لے آئے، اور حضور کی سب سے زیادہ معاونت اس دین کو، ایمان کی روشنی کو پھیلانے کے لیے جناب ابو بکر نے کی۔ اب غصہ ہے ان سرداروں کو کہ ابو بکر باز آ جائے اس کام سے، کر کچھ نہیں پا رہے۔ ایک دن بیت اللہ میں جاتے ہیں اور وہ پہلے سے پلان کیے بیٹھے ہیں، سرکار ختمی مرتبت بھی قریبی اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں کوئی عبادت کرنے کو، نماز ادا کرنے کو، نفل ادا کرنے کو، تو یہ سردار پل پڑتے ہیں جناب ابو بکر پہ۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ جناب ابو بکر نے وہاں جا کے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، تو سارے سردار پڑے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور صرف مارنا پیٹنا نہیں، زمین پہ گرا دیا۔ اور عتبہ بن ربیعہ بنی امیہ، یہ سردار تھا بنی امیہ کا، بدر میں اسی نے کمانڈ کی تھی فوج۔ یہ بہت موٹا وزنی تھا، بہت سمجھدار تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، حرب فجار ختم کس نے کرائی تھی؟ عتبہ بن ربیعہ نے۔ ابھی آگے چل کے ایک واقعہ آئے گا، اس میں بھی عتبہ بن ربیعہ کا بڑا دخل ہے۔ سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے نے ڈسون کر دیا؟ نہیں ڈسون نہیں کیا۔ اچھا اس وقت اکیلے ہیں۔ اوکے۔ لیکن جب آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا، یا جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب چارہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ جرم کرتے کب ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کو مارا یا جان سے مارا تو اس ملک کے قانون کے مطابق میں پکڑا جاؤں گا یا قید میں رہوں گا یا مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے باوجود قتل ہوتے ہیں۔ وہ قتل کب کرتے ہیں لوگ؟ جب سمجھتے ہیں ہم اپنی برداشت سے باہر نکل گئے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، اب یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو یہ نوعیت آگی ہوئی ہے باقی قبیلوں کے سردار، صحیح، ٹھیک۔ سو انہوں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ اگر ہم اس وقت تو نہیں کر پا رہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے، کیونکہ ان کا قبیلہ جناب ابی طالب اتنی اسٹرینتھ ہے اور اتنی پروٹیکشن ہے کہ یہ مصیبت آ جائے گی۔ ان کو نسبتاً آسان ٹارگٹ نظر آیا ابو بکر ابن ابو قحافہ۔ عتبہ بن ربیعہ نے، میں بتایا، موٹا تازہ تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا سلاجو بھی تھا، معاملہ فہم تھا، بٹ اس وقت فرسٹریٹ ہوئے میں۔ اس نے اپنے بوٹ اور بوٹ کے نیچے وہ جو سول تھا نا، اس پہ پیچز لگے ہوئے تھے، تو آن ایون ہو گیا۔ اس نے اپنا جوتا اتار کے، جو بڑا بھاری بھرکم تھا، زمین پہ گرے ہوئے آپ کے چہرے پہ، ابو بکر ابن ابو قحافہ کے چہرے پہ وہ بوٹ مارتا تھا۔ مختلف لوگ مار رہے ہیں نا، اور پیٹ پہ جمپ کرتا تھا۔ یعنی اب کتنی تکلیف دہ صورت ہے۔ جتنی دیر میں بنی تیم تک خبر پہنچی، یہ خوب مار پیٹ چکے ہیں، اپنی طرف سے آلموسٹ جان سے مار دیے۔ اور یہ کہاں ہو رہے؟ بیت اللہ کے اندر۔ اور بیت اللہ کون سی جگہ؟ جب کہ سب کو پروٹیکشن ہے، قاتل بھی آ جائے، بھائی کا، باپ کا، بیٹے کا، قبیلے کے کسی فرد کا قاتل بھی اگر بیت اللہ کے اندر ہے تو اسے پروٹیکشن ہے۔ بٹ اس دشمنی میں سب بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارے نارمز کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ٹرائبل ویلیوز کیا ہیں، حرم کی تقدس کیا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے چھڑایا، اور ابو بکر بے ہوش ہے۔ وہ ان کو اسٹریچر پہ، کسی چادر میں، کسی چارپائی پہ، کسی پھٹے پہ ڈال کے لے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو۔ تو وہ بیت اللہ میں اعلان کر کے جاتے ہیں، اگر ابو بکر زندہ نہ رہا تو عتبہ بن ربیعہ بھی زندہ نہیں رہے گا، خدا کی قسم ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ لے گئے ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی اور ابو بکر کو ہوش نہیں آ رہا۔ شام کے قریب جا کے کہیں ہوش آیا، اور پہلی بات کیا پوچھتے ہیں؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے؟
یہ فکر نہیں ہے، اور دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے سرکار کو ہاتھ لگایا، صرف یہ پتہ ہے کہ سرکار بھی بیت اللہ میں تھے، یہ نہ ہو کہ مجھے مارنے کے بعد انہوں نے سرکار پہ ہاتھ اٹھایا، اپنی ساری تکلیف بھول گئے، زندگی بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ خوبصورت شعر ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کے لیے چراغ ہے سارا کچھ، شمع، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ جناب ابو بکر کو جو عزت آئندہ زمانے میں بھی واریار، اور اللہ کریم کا فرمانا کہ ان دو کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے، یہ عزت ختمی مرتبت کے ساتھ جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ کو ملی، کسی اور کو نہیں ملی۔ بہت برا حال، بہت مارا پیٹا، اور جب انہوں نے ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ رسول اللہ کا کیا بنا، کیا وہ خیریت سے ہیں؟ تو بنی تیم کے باقی لوگ تو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، وہ اس غصے میں چھوڑ کے چلے گئے کہ اس کو ابھی بھی اپنے دوست کی پڑی ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، کھانے کے لیے والدہ کچھ دے رہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک سرکار کو نہ دیکھ لوں۔ عمر بن خطاب کی بہن ایمان لے آئی ہوئی ہے، ام جمیل کو نیت ہے، نہ چاہتے ہوئے والدہ جاتی، والدہ کا نام سلمہ بنت سخر ہے، جاتی ہیں اور جا کے پوچھتی ہیں کہ محمد کی کیا خبر ہے۔ وہ پتہ کر کے بتاتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے اور دار ارکم میں ہے۔ اب دار ارکم کیا ہے؟ ارکم بن ابو ارکم ایک صحابی ہے، رسول اللہ پہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں، بڑے رچ ہیں، انہوں نے ایک گھر ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے۔ کسی نے ایمان لانا ہوتا ہے تو دار ارکم جاتا ہے، یعنی سیف ہاؤس کہہ لیں یا ڈیڈیکیٹڈ پلیس کہہ لیں، اور یہ صفا پہاڑی کے قریب ہے، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ گھر انہوں نے اس لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ بڑے بڑے قریشی سرداروں کے گھروں کو واچ کرتے ہیں، دار ارکم کو نہیں کرتے۔ اور ارکم بن ابو ارکم کی اس وقت ایج کیا ہے؟ سرپرائزنگلی he was 16 only, so young۔ اچھا، بہت بڑا فیکٹر اور بہت بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر انیشلی ایمان لانے والے سب سے زیادہ لوگ نوجوان تھے۔ 16 سال کی عمر ہے، 17 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے۔ اچھا، آپ نے جب یہ پوچھا نا کتنی عمر ہوگی، میں سمجھ رہا تھا کہ ضعیف العمر شخص، اور اچھا یہ ارکم بن ابو ارکم، جن کی وجہ سے دار ارکم ایک عرصے تک سرکار دار ارکم سے ہی تبلیغ کرتے رہے، اور یہ اسلام دار ارکم میں تھا۔ میں تھوڑا محبت والا فکر آپ کو نظر کرنے لگا ہوں۔ اسلام دار ارکم میں تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے آئے، and within a week time عمر بن خطاب ایمان لے آئے، اور پھر اسلام دار ارکم سے نکل کر بیت اللہ میں آ گیا۔ چونکہ دو روز بنی دار ارکم سے اور بیت اللہ میں آ کے نماز ادا کی، اور ان دو سرداروں، ان دو بہادروں کی وجہ سے کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ روک سکے۔ آگے آگے چلتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، سرکار کی نبوت کی شہادت دے رہے تھے، اور میسج دے رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو چھیڑخانی کر لے۔ کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی، تو وہ دار ارکم سے ایمان اسلام نکل کے بیت اللہ میں ان دو لوگوں کے بعد آیا، جناب حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب۔ ہم بات کر رہے تھے جناب ابو بکر۔
ابو بکر ابن ابو قحافہ کھانے کو دے رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے، چاروں ناچار، وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک کھاؤں گا ہی نہیں، جو مرضی کر لو، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، میری تسلی نہیں ہے آپ کے کہنے پہ کہ وہ خیریت سے ہیں۔ ام جمیل اور والدہ ان کی سلمہ بنت سخر جناب ابو بکر کو سہارا دے کر دار ارقم لے کے گئی، اور اتنے وہ کمزور یا تکلیف میں ہیں، ہمت نہیں ہے جناب ابو بکر میں کہ وہ جاتے ہی وہاں لیٹ جاتے ہیں۔ سرکار ختم مرتبہ دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آتے ہیں اور ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ صحابہ بے شک، جن کے ماتھے کا بوسہ اس کائنات کے نبی، جو آپ کہتے ہیں چنے ہوئے لوگ، جی جی جی، obviously۔ اور ابو بکر اس کے بعد کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی سوائے چہرے پہ جو عتبہ بن ربیہ نے مجھے بوٹ مارے ہیں، جوتے مارے ہیں، ان کی بڑی تکلیف ہے۔ سرکار دعا کرتے جی ابو بکر کے حق میں خیر کے لیے۔ سو جو آزاد لوگ تھے، بیسک سوال جو تھا آپ کا، انہوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی، اور ابو بکر آلموسٹ یعنی نیم مردہ حالت میں بیت اللہ سے اٹھا کر لے کے گئے تھے، نہ ان کے عزم میں کوئی کمی آئی، نہ ان کی سرکار سے کمٹمنٹ میں، نہ اللہ پہ یقین میں، نہ حضور کی مدد کرنے میں۔ جو کام غلاموں اور کنیزوں نے کیے وہی کام آزاد لوگوں نے بھی کیے، آسان کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ اور میں وہ دوبارہ ایٹ دا اینڈ جی شعر دہرانا چاہتا ہوں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس۔ ان کی دنیا کیا ہے، پروانے کی دنیا کیا ہے، چراغ۔ چراغ۔ وہ ایک دنیا داری کی بات یاد آ گئی، ایک دفعہ ایک پتنگا آ گیا پروانوں کے درمیان، اب دیکھنے میں پروانے اور پتنگا بالکل ایک جیسے ہوتے، تو انہوں نے کہا یہ پتنگا ہے، بٹ بات پتہ کیسے چلے یہ پتنگا ہے یہ پروانہ ہے؟ تو جو ان کا ہیڈ پروانہ تھا، بابا تھا سمجھدار، بابے سے مراد ذہین، عقل مند، تجربہ کار، اس نے کہا اسے کو جا کے دیکھ کر آئے کہ چراغ جل رہا ہے کہ نہیں۔ جی پتنگا گیا، واپس آ کے کہتا ہے چراغ جل رہا ہے، انہوں نے کہا یہ پتنگا ہے، پروانہ نہیں، پروانہ ہوتا تو قربان ہو گیا ہوتا وہاں پہ، واپس نہ آتا۔ سو پروانے کے لیے چراغ سارا کچھ ہے، اور اس چراغ کی محبت میں وہ جان بھی دے دیتا ہے۔ بلبل کو پھول بس، بلبل کے لیے باغ سارا کچھ ہے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہم بات حسن کر رہے ہیں جی ان بڑے لوگوں کی، ان جانثاروں کی، ان محسنوں کی جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مشکل ترین وقت میں ایمان لائے، جس وقت ایمان لانا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے برابر تھا، اپنی جان، مال، معاملات کو، رشتہ داروں کو، اولاد، سب کا رزق تھا لوز کرنے کا، بٹ انہوں نے اس کمٹمنٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ کی بات کر رہے تھے، جی والدہ ساتھ ہیں، وہ بڑی امپریس ہوئی ہے بیٹے کی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کمٹمنٹ دیکھ کر۔ اچھا فار ہر رسول اللہ از ناٹ ان نون، چونکہ ان دونوں کی بچپن سے دوستی ہے، 2-2.5 سال کا فرق ہے، 2.25 سال چھوٹے ہیں ابو بکر سرکار ختمی مرتبہ سے، اور بچپن اکٹھا گزرا ہوا ہے، وہیں رہتے ہیں، آپس میں دوستی بڑی ہے، کئی تجارتی سفر بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ابو بکر امپریس ہیں ڈے 1 سے، انہوں نے تو بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک ہر مرحلہ، ہر لمحہ دیکھا ہوا ہے جی۔ سو ان کا ایمان لانا سب سے معتبر اس لیے کہ ہی نیو ہز فرینڈ فرام ان سائڈ آؤٹ۔ تو ابو بکر کے لیے یہ ماننا بہت آسان تھا کہ سرکار ختمی مرتبہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، چونکہ تھرو آؤٹ وہ ہائی اسٹیچر، کریکٹر، مورل ویلیوز دیکھی ہوئی تھی جو ایکسٹرا آرڈینری تھی عرب میں،
اس معاشرے میں بھی. تو وہ سرکار سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول دعا کریں اللہ میری ماں کو آگ کے عذاب سے بچا لے. آگ سے عذاب سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان پہ موت ہے. انکار والوں میں کرنے والوں میں نہ شامل ہو. سرکار نے دعا مانگی, سلمہ بنت صخر کا دل بدلا اور اسی وقت مان لے سرکار کی دعا سے. سو یہ سلسلہ چلتا رہا. اب بنی امیہ کا ایک تاجر ہے, 34 سال اس کی عمر ہے, شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ آ رہا ہے. اور اس کی ایک اور تعلق یہ ہے کہ اس کی نانی کا نام بیدا بنت عبد المطلب ہے. بے یہ دواد الف حمزہ, بیدا بنت عبد المطلب, یعنی حضور کی پھپھی اس کی نانی ہے اور شادی ہوئی ہوئی ہے بنی امیہ میں ان کی. سو اب جس کی ہم بات کریں بنی امیہ سے. سو بنی امیہ کا تاجر ہے, 34 سال عمر ہے, تاجر شام کے تجارتی سفر سے واپس آ رہے ہیں. اب یہ مہینہ 2 مہینے لگتے تھے شام سے مکہ آنے میں یا جانے میں. صحرا میں رات بھی آتی ہے, رات رکتے ہیں اگلے پڑاؤ کے لیے. تو سوتے میں ایک آواز آتی ہے, سونے والوں جاگو احمد کا ظہور ہو گیا. وہ جو جناب مسیح ابن مریم بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. جی اب یہاں پہ ایک اور میں ضمناً بات کہتا چلوں, یہ جو احمدی ہیں یا قادیانی ہیں یہ اس بشارت کو غلط استعمال کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں آسمانوں پہ میرا نام احمد اور زمین پہ محمد ہے. ہم ایک اور بات کہہ چکے ہیں کہ سرکار کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد رکھا. سرکار کی والدہ کو خواب میں کہا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس امت کا سردار ہوگا, اس کا نام احمد رکھنا. سو وہ جو اپنی جھوٹی نبوت کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں یا اپنے جھوٹے نبی کے دعوے کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, اس میں ایک اس خبر کو جو جناب مسیح ابن مریم کی بشارت ہے اس کو غلط استعمال کر واپس آتے. اب جناب شرح میں رکے, وہ تاجر رکے, خواب میں یا سوتے میں آواز آئی ہے کہ سونے والوں جاگو احمد کا ظہور ہو گیا. اب وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے احمد کون ہے, احمد کون ہے اور ظہور کیا ہے. وہیں پہ ان کی ملاقات ایک اور تاجر سے ہوتی ہے. بنی تیم سے اس تاجر کا تعلق ہے, ابو بکر ابن ابو قحافہ کے قبیلہ سے. ان کا نام ہے طلحہ. وہ طلحہ سے بات کرتے ہیں, متاجر طلحہ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے عجیب رات میں بات سنی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. طلحہ سے کہتا ہے مجھے بھی ایک عجیب ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ کیا, میں شام میں تھا تو مجھے ایک یہودی راہب نے پوچھا کہ کیا مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا. تو میں نے اس سے بڑی حیرانی سے پوچھا احمد کون؟ اس نے کہا بنی ہاشم میں سے. کیا بنی ہاشم؟ بنی ہاشم. اب بنی ہاشم میں بتا دیا, احمد نام بتا دیا, سرکار کا نام نوید مسیحا, وہ خوشخبری جو مسیح ابن مریم نے دی اس میں بھی احمد سرکار. آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا, مسیح ابن مریم کی خوشخبری اور اپنی والدہ کا خواب. یہ سر یہ جو تاجر ہیں جن کو آواز آئی, یہ والدہ کی طرف سے آپ نے کہا یہ پھر بنی ہاشم سے ہوئے نا؟ والدہ کی شادی ہوئی بنی امیہ میں. اوکے, تو وہ بنی امیہ ہو گئے نا, کیونکہ یہ جو بلڈ لائن چلتی ہے وہ تو والد سے چلتی ہے. صحیح. بنی زہرا سے تھیں سرکار کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب, اور سرکار کے والد ہاشمی ہیں, مطلبی ہیں جی, قریش سے. تو جو سرکار بنے وہ زہری بنے بنی زہرا سے یا ہاشمی بنے.
ہاشمی ہوئے، ہاشمی. تو چونکہ بلڈ لائن چلتی ہی لیکن ہم نے کہا ان کی جو نانی ہے وہ حضور کی پھوپھی ہیں. حضور کی پھوپھی تھی. تو حضور کی صلی اللہ پھوپھی کی علیہ شادی وسلم. نکاح بنی امیہ میں ہوا، تو ان کے والد دادا نانا بنی امیہ سے ہوا. صحیح 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 صحیح. اب یہ دونوں کے نوٹس ٹیلی ہو گئے ہیں، طلحہ کے اور اس تاجر کے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ احمد کون ہے. چونکہ اگر ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کا نام تو وہاں محمد مشہور ہے نا، احمد تو آسمانوں پہ ہے جی. ٹھیک. یا والدہ نے نام احمد رکھا، جو پاپولر ہوا نام، جو اسٹیبلش ہوا نام مکہ میں، وہ محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہتے ہیں اچھا چلو جا کے ابو بکر سے پوچھتے ہیں. ابو بکر کی ایک بڑی اسکل ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے ہیں. جی جی جی. اور مکہ کے لوگوں کو اس بارے میں بڑا کلیئرلی پتہ ہے. تو جس کو کوئی ایسا خواب آتا ہے وہ آ کے ابو بکر سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے. تو یہ دونوں بھی آ کے مکہ جب پہنچتے ہیں مہینے ڈیڑھ میں، تو آ کے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے ساتھ شام میں یہ ہوا، دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ راستے میں یہ ہوا. پھر ضمناً بات، راہب جو موجود ہے شام میں، جی. اسے نام بھی پتہ ہے، اسے قبیلہ بھی پتہ ہے، اسے نبوت کا بھی پتہ ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تک اس کی نبوت کا ظہور ہو چکا ہوگا. سو اس کا مطلب ہے اعلان نبوت کے وقت کا بھی پتہ ہے. ایک تو ولادت پہ بات ہوئی تھی نا کہ یوسف راہب تھا جی. یہودی جس نے کہا ستارہ طلوع ہو گیا. عیسی یا عیساؤ تھا جس نے کہا وہ بچہ آج پیدا ہو گیا. جی. سو مختلف حوالے تو اس وقت بھی مل رہے تھے جب حضور کی ولادت ہوئی. جی. اب نبوت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہودیوں کو پتہ ہے، سرکار کو نہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہے. جی. اب یہ خیال کرنا کہ نبوت کب ملی، عجیب قسم کی بحث ہم پڑھ جاتے ہیں. اور جو حکم دیے ہیں وہ سمجھیں، جو قرآن لائے ہیں اس پہ عمل کریں. جو حکم حضور نے حدیث میں سنت میں کر کے دکھائے، جن سے منع کر دیا، جو کرنے کا حکم دیا اللہ کے حکم کے مطابق، ہمارے لیے لازمی اتھارٹی ہے. ابو بکر کو آ کے دونوں نے خواب بتائے. وہ کہا تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں اللہ نے راہ دکھائی ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی احمد ہے جی، اور ان کا ظہور ہو چکا ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے. چلو میں تمہیں لے کے چلوں. وہ دونوں کو لے کر آئے سرکار ختمی عرفت کے پاس، اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ایمان قبول کیا. دونوں ان لوگوں میں شامل ہیں وہ 10 لوگ جنہیں عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں. سبحان اللہ. طلحہ کا پورا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ جی، اور اس تاجر کا نام ہے عثمان بن عفان. واہ 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 جی. ماشاءاللہ. سو یہ دونوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. بٹ ہمارا بیسک ٹاپک انڈر ڈسکشن اس وقت ایمان لانے کا نہیں ہے، ظلم و ستم کی. ظلم و ستم. عثمان کے ایمان کا اعلان کرنے پہ، اب یہ بنو امیہ بڑا قبیلہ ہے، تگڑا قبیلہ بھی ہے، تعداد میں بھی بڑا قبیلہ ہے. ان کے چچا نے کچا چمڑا جسے ہم کھال کہتے ہیں، قربانی کی کھال، وہ لپیٹ کے باندھ دیا جناب عثمان کو اور دھوپ میں پھینک دیا. پہلے اس کی اسمیل، بو اس چمڑے کی، پھر خشک ہو کے اس نے سکڑ لیا. کتنی تکلیف سے صورت ہے. یہی نہیں، اس کے بعد آگ جلا کے، کوئلہ جلا کے دھواں منہ کے قریب رکھ دیا. اللہ. اب آپ نے سانس لینی ہے، اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو انہیل کرنا ہے نا. اگر آپ روک لیں گے تو کتنی دیر روکیں گے؟ چند سیکنڈ. اچھا بڑی آپ کو پریکٹس ہوئے گی، شاید 1 منٹ روک لیں گے، 1.5 منٹ، 2 منٹ. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی، بٹ جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کی، وہ اتنا کنٹرول ہوگا ان کے پاس. بٹ 2 منٹ بعد بھی تو سانس لینا ہے، 15 منٹ بعد بھی تو سانس لینا ہے. سانس لینا ہے، انرجی آکسیجن جانی ہے، تو یہ ساری باڈی چلنی ہے. وہ جو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کوئی کلیپس کر رہا ہوتا ہے تو سی پی آر کرتے ہیں ڈاکٹر، سینے پہ رکھ کے، منہ پہ غبارہ رکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ واپس چل لے. اگر اس میں دیر ہو جائے تو آپ کے وائٹل آرگنز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یا دماغ یا دل یا گردے یا پھیپھڑے، کوئی یا سارے ملٹیپل. آکسیجن اتنی امپورٹنٹ ہے. سو کتنی دیر آکسیجن کے بغیر زندہ رہیں گے؟ سو پہلے باندھا ہوا ہے،
اس بدبودار چمڑے میں، اس کے بعد دھوپ میں پھینک دیا، دھوپ کی وجہ سے وہ خشک ہونا ہے اور ٹائٹ ہونا ہے جی، اور آپ کے چہرے کے قریب، منہ کے قریب دھواں ہے. سو آپ سانس لیں گے تو دھواں اندر جائے گا. اور ڈیمانڈ کیا تھی چچا کی؟ دین چھوڑ دو. دین چھوڑ. کسی بھی، مجھے نہیں یاد پڑتا جناب حمزہ اور عمر بن خطاب کے ایمان لانے سے پہلے کوئی ایمان لایا ہو اور اس نے تکلیفیں نہ اٹھائی ہوں. اور یہ کب ایمان لاتے ہیں؟ 5 ہجری میں، 5 نبوی میں. صحیح. سو پہلے 5 سال تو جو بھی ایمان لایا بہت ظلم اس نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کی جی. اور یہ وہ ہیں جو تاریخ میں ریکارڈ ہیں. بے شمار وہ لوگ ہوں گے جو ریکارڈ نہیں ہو سکے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے محبت میں اپنی زندگی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت، اس دین پہ ایمان اور یقین کی خاطر، یقین کے ساتھ اس کی خاطر اپنی زندگیاں، اپنی صحت، اپنی جان، اپنا مال، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچے لوز کیے. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہم آئندہ سیشن میں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جو آزاد تھے، ایمان لائے اور کس کس تکلیف سے گزرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں سرکار ختمی مرتبت کی زندگی سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کریم ہمیں سرکار ختمی مرتبت کی محبت نصیب فرمائے اور وہ محبت ہمیں اللہ کے حضور کامیابی تک لے جائے. اللہ کرے قیامت کے دن اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جن کے متعلق اس کائنات کا رب، روز جزا کا مالک یہ کہتا ہے کہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ڈر. اللہ ہم سب پہ اپنی مہربانی. عشرہ مبشرہ کے نام ہیں ابو بکر ابن ابو قحافہ، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد ابن ابی وقاص. مکہ میں بہت ہی نازو نام میں پلنے والا ینگ نوجوان، 17 سال کا، بنی عبدالدار سے تعلق ہے اور بہت خوش لباس ہے، بہت مہنگے قیمتی کپڑے پہننے والا، نوکر چاکر، شدت والی زندگی. صبح اٹھنے سے پہلے والدہ مرضی کی سویٹ ڈش بنا کے رکھتی ہے کہ بیٹے نے اٹھنا ہے تو جاگنے کے بعد اسے سویٹ ڈش کھانے کا شوق ہے، وہ ہونی چاہیے. ایمان لیا، گھر والوں کو پتہ چل گیا، پہلے مارا پیٹا اور پھر قید کر لی، اور قید میں وہ ساری سختیاں کی جو قیدیوں کے ساتھ کی جاتی، یہاں تک کہ چونکہ بڑے نزاکت میں بڑے تھے کہ ان کی جلد اکھڑ گئی، اتنی تکلیف آئی، وہ قائم. الٹیمیٹلی گھر والوں نے تنگ آ کے جان چھڑائی کہ جا چلے جاؤ. اس خوبصورت اور بڑے خوبصورت خوش شکل تھا، اس خوبصورت ینگ نوجوان کا نام تھا مصعب بن عمیر. جی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کمال مہربانیاں کی. جب مدینہ کے لوگ آ کے، مدینہ منورہ کے لوگ آ کے ایمان لائے، انصار جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے سرکار نے مصعب بن عمیر کو یا مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا. یہ امامت کرایا کرتے تھے اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جلوہ افروز ہونے تک جتنے لوگ ایمان لائے وہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ ایمان لائے، ان کی کوششوں سے ایمان لائے. تو پہلی یہ مہربانی کی. دوسری جب بدر میں جنگ ہوئی نا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ قریش کا علم بردار کون ہے. اس زمانے کی لڑائی میں جھنڈا
اب یوں سمجھے کہ فتح اور شکست کا نشان ہو جاتا ہے. اگر کسی کا علم قائم ہے تو فوج حوصلے میں ہے، اور اگر کسی کا جھنڈا گر گیا، علم گر گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تتر بتر ہو گئی فوج. اتنا امپورٹنٹ تھا. سرکار نے پوچھا کہ قریش نے علم کس کو دیا؟ آپ کو بتائے گا بنی عبد الدار. وہ جو قصی بن کلاب حضور کے 5ویں جنریشن پہلے دادا، انہوں نے بنائے تھے نا انسٹیٹیوشن. تو ان کے بعد ان کے بیٹوں میں آئے، اس وقت سب ان کے پاس تھے، ان کے بیٹوں میں آئے. بیٹوں میں آ کے پھر جب لڑائی ہوئی تو اس میں علم برداری کا عہدہ بنی عبد الدار کے پاس آ گیا. بتایا گیا کہ بنی عبد الدار کے پاس ہے علم قریش کا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے بنی عبد الدار کے لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ علم ان کو دیا جائے. تو مصعب بن عمیر کا تعلق بنی عبد الدار سے تھا، اور ویسے حضور کی پھپھو کی بیٹی کے ہسبینڈ تھے. اور بعد میں ہم ڈیٹیل میں جب بدر میں آئیں گے تو بات کریں گے اس پہ. تو بنی عبد الدار کے اس نوجوان نے جتنی نزاکت، لاڈ پیار، پیمپرڈ لائف گزاری تھی، ویری ویل کیئرڈ اینڈ ہینڈلڈ، بعد میں اتنی ہی سختیاں بھی دیکھی، لیکن ایمان پہ لائے. اور سعد بن ابی وقاص، ان کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ حضور کی والدہ کے کزن تھے. عمر ان کی بھی 17 سال کی. ینگ. حضور پیار سے ان کو ماموں کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے ہے کوئی میرے ماموں جیسا. سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، 17 سال کی عمر ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یوتھ ایمان لائی رسول اللہ پہ سب سے پہلے. اور ان کے گھر والوں نے جو سختیاں کی، گھر سے نکال دیا. والدہ نے ایک چیلنج بنا لیا. انہوں نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی، نہ بالوں میں کنگھی کروں گی، اور دھوپ میں بیٹھی رہوں گی. بھوک ہڑتال بھی، اور مکہ کی دھوپ میں. جی اب بھوک ہڑتال ماننے شروع کر دیے. اس زمانے میں کنگھی نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بالوں میں جو ہے، جو وہاں کا انوائرمنٹ، ماحول، صفائی، دوسری چیزیں تھیں. اور لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے سعد بن ابی وقاص کو کہ یہ کیسا بیٹا ہے، اس کو ماں کی فکر نہیں، ماں مر جائے گی، اسے اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ تو صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اور محمد کی باتوں میں آ گیا ہے، بہک گیا ہے. کیونکہ وہ تو یہی کہتے تھے نا، وہ تو ایمان نہیں رکھتے تھے. سعد بن ابی وقاص بہت پریشر آیا، رشتہ داروں کا، پیئر پریشر، ٹرائب پریشر. انہوں نے سوچا میں ماں کے پاس جاتا ہوں. اور سارا رستہ سوچتے جا رہے ہیں کہ کیا ماں کو بچانے کے لیے ایمان چھوڑ دوں. کیونکہ ماں کی ضد کیا ہے کہ میں ایک ہی شرط پہ بھوک ہڑتال ختم کروں گی، اگر سعد بن ابی وقاص پرانے دین پہ واپس آ جائیں. یا ماں بچاؤں یا دین بچاؤں. سارا راستہ اس پریشانی میں اللہ سے دعا مانگتے، اللہ مجھے مہربانی کر، مجھے رہنمائی دے، مجھے یقین دے، مجھے استقامت دے، مجھے ٹھیک فیصلہ کرنے کی قوت طاقت دے. اب جب پہنچے ہیں تو ماں جاں بلا بل ابھی گئی اور ابھی گئی. اب ذرا اگین میں کہتا ہوں، امیجن کریں آپ کی والدہ، جو مرضی ان کا مسلک دین ہو، آپ ان کو کبھی ٹربل میں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے یہ تو دعا کریں گے کہ یہ ٹھیک دین پہ آ جائے اور گمراہی سے، اللہ کے عذاب سے، آپ کے عذاب سے بچ جائے. لیکن اپنے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہیں گے. دیکھا ماں سے کہتے ہیں ماں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، بٹ ایمان نہیں. تو میں ایمان نہیں چھوڑنے والا. اچھا، اس یقین کا، اللہ کی مہربانی کا وہ اثر ہوا کہ ماں نے کہا میں نے بھوک ہڑتال ختم کر دیا. اللہ کریم نے وہی نازل کی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، شفقت کے ساتھ پیش ہو، ان کا خیال کرو، سوائے اس کے
کہ وہ تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کریں، مشرک بنانے کی کوشش کریں، پھر ان کا حکم نہیں کریں۔ سو یہ جو آیت ہے وہ سعد بن ابی وقاص کے والدہ کے ساتھ اس ڈسیزن کے موقع پہ اس کی تائید میں نازل ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل وقت تھا کہ ہم پلان کیا کرتے تھے کہ ایک نماز تو ہم نے ایک جگہ پڑھ لی، دوسری کام پڑھنی ہے، اور اناؤنس نہیں کیا جاتا تھا کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، اور ڈر یہ رہتا تھا نماز پڑھتے ہوئے کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہوئے کہ ہم پہ کوئی اشی آ کے حملہ نہ کر دے۔ کہتے ہیں ایک دن ابو دوئیب کی پہاڑی پہ درے پہ ہم اکٹھے ہوئے اور نماز ابھی پڑھنے ہی لگے تھے، شروع کرنے لگے تھے، تو ابو سفیان بنی امیہ سے، ابو سفیان بن حرب، مشہور و معروف اسلامی تاریخ میں ابو سفیان بھی کہا جاتا ہے، اور اخنس بن شریح، یہ دونوں آگے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور انہوں نے پہلے گالی گلوچ، پھر پتھراؤ، اور ہم سے لڑنا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی قریب مل گئی، میں نے اٹھائی اور ایک جو قریش کی طرف سے حملہ کرنے لگے تھے اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلا، اور وہ وہاں سے بھاگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جواب میں ایکشن لے لیا تو وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں اسلام کی طرف سے جس نے کسی کافر کا خون بہایا، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں نے جواب دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈرا کرتے تھے، صرف ایک شخصیت تھی جو بغیر کسی ڈر خوف کے بڑے یقین، اطمینان، کانفیڈنس کے ساتھ بیت اللہ میں آیا کرتے تھے، گھر سے نکلا کرتے تھے، اور وہ کون تھے؟ سرکار ختمی مرتبہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اس کائنات کے رسول، نبیوں کے نبی، وجہ تخلیق کائنات۔ یہاں پہ ہم اپنا ٹاپک کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ جو تکلیفیں، پریشانیاں، ٹارچر، مصیبت ابتدائی دنوں میں ایمان لانے والوں نے برداشت کی، غلام اور آزاد، ان کی گفتگو آج ہم نے مکمل کی ہے۔ یوں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول کہ اس مرحلے میں آ گئے ہیں کہ جب یہ سختیاں سہ کر بھی لوگ اپنی بات پہ قائم ہیں، اپنے ایمان پہ قائم ہیں، رسول اللہ پہ جان نثاری کرتے ہیں، اور اس کے لیے جانیں بھی دی لوگوں نے۔ کسی نے ماں لوز کی، کسی نے ماں اور باپ لوز کیا، کسی نے ماں باپ اور بھائی لوز کی، کسی نے بیٹا، کسی نے بیٹی، کسی نے اپنی جان۔ ان سب لوگوں کا احسان ہے ہم پہ، تو آج ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہ ہوتے، اگر یہ لوگ سرکار پہ جان نثاری نہ کرتے، تو بدر میں سرکار نے کیا دعا مانگی تھی؟ بدر کی رات صبح جنگ سے پہلے اللہ کریم سے کہا کہ مالک اگر یہ مٹھی بھر لوگ کل فتح یاب نہ ہوئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ سننے میں بڑی آسان سی بات لگتی ہے، کبھی ان مٹھی بھر لوگوں کی زندگی آبزرو کریں نا، تو انہوں نے، اچھا اب یہ 13 سال بعد ہجرت ہے اور 2 سال ہجرت کے بعد گزر چکے ہیں۔ اعلان نبوت سے 15 سال تک لوگوں نے صرف مصیبتیں برداشت کی، ٹارچر برداشت کیا، قید برداشت کی، کسی سے بیٹا چھین لیا، کسی سے بیوی چھین لی، کسی سے ماں باپ چھین لیے، بچوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کیا گیا، ماں باپ کے سامنے بچوں کو قتل کیا، ٹارچر کیا گیا، بہت تکلیف دے، مشکل ترین وقت اگر اس دین پر، اسلام پر، ایمان پر رہا تو وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک یا بدر تک، یہ بہت ہی مشکل پیریڈ تھا۔
اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سمجھنے، آپ کی زندگی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مقاصد آپ لے کر آئے تھے ان کا ذکر بہت اچھا ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ان پر درود بھیجنا اللہ کا حکم ہے، ان پر سلام بھیجنا اللہ کا حکم ہے، ان کی تعریف کرنا، ان کی زندگی کی باتیں کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، بہت اچھا کرتے ہیں۔ بٹ سرکار اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ ہم صرف ان کا ذکر کریں، ان پر درود بھیجیں، ان پر سلام بھیجیں۔ یہ ایک جز ہے اس کل کا جو آپ انقلاب لے کر آئے، جو آپ نے برابری دی، جو آپ نے لوگوں کو حقوق دیے، جو آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ سرکار نے لوگوں کو اللہ سے آشنا کرایا، توحید سمجھائی ہے جی، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بتایا، زندگی گزارنے کا عملی رستہ دکھایا، یعنی باتیں نہیں کی صرف، سرکار کی زندگی مکمل۔ سو اللہ مہربانی کرے ہم سب کو، ہم سیرت لائبریری کی ٹیم پر، دیکھنے والوں پر، اسے باقی لوگوں تک پہنچانے والوں پر، کہ جس مقصد کو لے کر سرکار دنیا میں تشریف لائے ہمیں وہ مقصد سمجھیں، اسے عمل کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم صلی اللہ علیہ۔ جی ظہیر، آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں پہ ابتدائی دنوں میں جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں ان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، غلاموں پہ جو کنیزوں اور غلاموں پہ ظلم و ستم ہوا۔ آج کل ہم بات کر رہے ہیں آزاد لوگ جو ایمان لاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ سب سے پہلے تو مکہ کے رہنے والے کسی آزاد شخص کے ایمان لانے کا پتہ چلنے پر اس کے پاس جاتے تھے اور اس پہ پریشر، پیئر پریشر، سوشل پریشر ڈیولپ کرتے تھے اور کہتے تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، بے دین ہو گئے ہو۔ اور صابی کا لفظ سواد الف بے چھوٹی ہے، قرآن کریم بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، صابی ہو گئے ہو، کیا تمہارے باپ دادا غلط تھے جو ان کا دین چھوڑ رہے ہو؟ اور بڑا مزے کا سوال پوچھا کرتے تھے، بلیک میلنگ بھی، اور بڑا مزے کا سوال پوچھا کرتے تھے، تم عقل مند ہو یا تمہارے والد عقل مند تھے؟ اچھا، اب یہ ہر دور میں آج بھی میں کبھی قطعاً نہیں چاہتا میں یہ ثابت کروں یا کہوں کہ میں اپنے والد سے عقل مند ہوں، میرے والد بے وقوف ہیں، نہیں، نیور، ان کی رسپیکٹ بھی ڈیو ہے، اور ہم انہیں سے سیکھتے سمجھتے ہیں، تو وہ اس کارڈ کو بھی کھیلتے تھے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میرے والد غلط تھے تو سوشلی آپ شرمندگی میں ہوں گے، اور اگر آپ کہیں گے میرے والد ٹھیک تھے تو لوگ کہیں گے اب تم نے دین کیوں چھوڑ دیا۔ اگر کوئی تاجر ایمان لے آتا تھا تو اس کو دھمکی دیتے تھے، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو ہم تم سے کاروبار بند کر دیں گے، نہ اس منڈی میں تمہیں کاروبار کرنے دیں گے، نہ کسی کو تمہارے ساتھ کاروبار کرنے دیں گے۔ یعنی اگر باہر سے کوئی تاجر آ کے یہاں پہ چیز بیچتا ہے تو اسے کہیں گے اس کو نہیں بیچنی، اس کو بیچنی ہے تو ہم نہیں خریدیں گے، بائیکاٹ جی۔ اچھا، اب یہ یوں کرپل کرتے تھے وہ لوگوں کو فائنینشلی، آپ میں کاروبار کرتے ہیں، ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے، اگر میرا بائیکاٹ ساری کر دیں گے تو میں اپنی سروسز یا پروڈکٹ بیچوں گا کسے؟ اور وہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم نے نیا دین نہ چھوڑا تو ہمیں تمہیں کوڑی کوڑی کے محتاج کر دیں گے۔ سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ سچویشن۔ ایک نوجوان اس کا نام خالد ہے، خالد ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب یہ دیکھتے ہیں کہ آگ کا ایک کنواں یا گڑھا ہے اور ان کے والد، خالد کے والد اسے دھکا دے رہے ہیں، اس گڑھے میں آگ میں پھینک رہے ہیں۔ تو ایک شخص ان کو کمر سے پیچھے کھڑا ہے جو پیٹ کی طرف یا سینے کی طرف ہاتھ ڈال کے بچا لیتا ہے گرنے سے۔ مڑ کے دیکھتے ہیں تو بچانے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ انہیں سمجھ نہیں آتی یہ خواب کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ، پیپل نو کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، تو خالد چلے جاتے ہیں ابو بکر کے پاس اور جا کے کہتے ہیں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے جس نے تمہیں دین کا، ہدایت کا رستہ دکھایا ہے۔ محمد اللہ کے نبی ہیں
اور وہ تمہیں اس آگ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. تو چلتے ہیں ان کے پاس. تم خود بھی دیکھ لو، سمجھ لو. خالد ابو بکر کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حضور کا پیغام سن کر، دعوت سن کر ایمان لے آتے ہیں. خالد کو ایک بہت بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ وہ پہلے کاتب وحی ہیں. یعنی شروع کے دنوں میں جو وحی آیا کرتی تھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے تھے اور سناتے تھے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ وحی یا قرآن کریم کا نزول ان ٹرمز آف مور آیات ان سورہ بڑھا تو اس کو ریکارڈ کرنا امپورٹنٹ ہو گیا. اچھا، اس کی ہدایت اللہ کریم نے پہلے دن دے دی تھی. جب اللہ کریم فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو تیسری آیت میں فرماتا ہے کہ وہ خالق جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں قلم سے لکھنا سکھاتا ہے. تو قلم کا ذکر وہاں پہ بنیادی طور پہ کیوں ہے کہ اس کو محفوظ کیا جانا ہے. تو پھر بعد کے زمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 15 سال بعد، کچھ مہینوں کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے پہ لوگوں کو بلایا کرتے تھے جو کاتبین وحی کہلاتے ہیں، اور ان سے اسی وقت املا کروا دیا کرتے تھے. اور املا کروانے کے ڈکٹیٹ کروانے کے بعد سنتے بھی تھے کیا لکھا ہے. اور یہ ایک اور مزے کی بات مجھے یاد آ گئی. ہر سال رمضان میں جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا تھا، پیش کیا جاتا تھا. اس کو عرضہ کہا جاتا تھا، عین رے دواد ہے یا زواد ہے. جو عرضہ تھا وہ انفیکٹ کانفرمیشن ہوتی تھی آف دا ریکارڈ بینگ کمپائلڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 1 year. ٹھیک ہے، تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی درستی کرا دیتے تھے اگر کہیں املا کی غلطی ہے، کسی لفظ کی غلطی ہے، کسی ادائیگی کی غلطی ہے، تو بڑی احتیاط سے یہ کمپائل ہوتا رہا. تو خالد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خالد پہلے کاتب وحی ہیں. خالد کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی، کیلی گرافک ہینڈ رائٹنگ تھی، اور یہ ہرن کی کھال پہ لکھا کرتے تھے. یہ ایک بڑے سردار کے بیٹے تھے. جب پتہ چلا اس سردار کو کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا، تو اس نے بلایا، ڈرایا دھمکایا. دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا تو ڈنڈا لے کے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا. اچھا، یہ میں انسانی نفسیات کی پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، آج بھی اگر میرا بیٹا مجھے آ کے کہے کہ میں نے کوئی اور دین اپنا لیا ہے تو شاید میں برداشت نہیں کروں گا. نہیں، سچا یا نہیں سچا یہ بات کی باتیں ہیں. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ آخری دین ہے اسلام، اور اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا. اللہ نے نبوت ختم کر دی، رسالت ختم کر دی. قرآن آخری الہامی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، بے ایمان ہے. جو بھی کہیں میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. لیکن تھوڑا پیچھے چلے جائیں. جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو اس کے عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو جو موسیٰ کی شریعت کو فالو کرتے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نیا دین آیا. جو عیسیٰ کی شریعت یعنی مسیح ابن مریم کی شریعت کو مانتے تھے، مسیح، جب اسلام آیا تو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ دین ٹھیک نہیں. تو یہ فطری سی بات ہے کہ ہم جن عقائد خیالات کے ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں نا، زندگی گزاری ہوتی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، انہیں سچا سمجھتے ہیں، اسی لیے فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو سچا نہیں سمجھتا وہ الٹیمیٹلی ڈھونڈ کے اپنی مرضی کا دین اڈاپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. والد نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. بڑے سکون سے مار کھا کے انہوں نے کہا آپ مجھے مار لیں، مارے پیٹیں، جو مرضی کر لیں، میں نے دین اپنا لیا، سچا دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دین لے کے آئے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہے، تو میں تو نہیں یہ دین چھوڑنے والا. والد نے غصے میں آ کے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. اٹ واز ایکچولی اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ایک جگہ تو کھڑے کر کے بٹھا کے رکھ کے مارا پیٹا جا رہا ہے یا قید کیا جا رہا ہے،
دوسری طرف گھر سے نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے تو کم تکلیف ہے۔ اب خالد وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ نے بڑی قدر کی خالد کی، اور پھر خالد ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ہی رہے۔ اب میں نے بھی بات کی کہ بڑے تگڑے سردار کے بیٹے تھے، شاید لوگوں کے ذہن میں سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے خالد بن ولید کا خیال آ رہا ہو، یہ خالد بن ولید نہیں ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا ایک سردار کا، ایک قریشی سردار کا، جس کا نام ابو عبیدہ سعید بن عاص تھا۔ ابو عبیدہ سعید بن عاص کے روب کا عالم یہ تھا کہ وہ اناؤنس کیا کرتا تھا کہ آج میں نے کس رنگ کی پگڑی، کس رنگ کا امامہ باندھنا ہے، تو مکہ میں کسی سردار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس رنگ کا امامہ باندھ لے۔ سو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس کا روب، اس کی طاقت یا اس کا انفلوئنس کتنا ہوگا۔ اور اب سعید بن عاص کے والد کی بات کرتے ہیں، ابو عبیدہ سعید بن عاص کے والد کی۔ بنی زبید کے تاجر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جس کا رزلٹ الٹیمیٹلی حلف الفضول کی صورت میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے انیشیٹو لیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک تنظیم بنی جس کا رسول اللہ بھی پارٹ تھے، اور وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ کوئی ظلم نہ ہو مکہ میں آنے والے حاجیوں پہ یا تاجروں پہ۔ تو اس کی وجہ عاص بن وائل بنا تھا۔ عاص بن وائل نے سامان لے کے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی 2-3 نشست پہلے ہم نے خباب بن ارت کا ذکر کیا، بڑے پرومیننٹ صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت ظلم و ستم سے تنگ آ کر نہیں کی، میں نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی۔ ویسے تو جتنے بھی لوگوں نے ہجرت کی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی، لیکن ایسے بھی تھے جو بہت تنگ تھے ان تکلیفوں مصیبتوں سے۔ میں بھی ہوں تو میں بھی اتنی تنگ ہوں گا، اتنی پریشان ہوں گا۔ آسان نہیں ہے تکلیف، ظلم و ستم، مار کٹائی سہنا یا بائیکاٹ کو برداشت کرنا۔ بٹ خباب بن ارت تو بڑے فخری آقا کرتے تھے، انہیں آگ سے جلایا جاتا تھا، انگارہ گرم کر کے، لوہا گرم کر کے ان کے سر پہ ان کی مالکنوں میں انمار رکھ دیتی تھی، ان کا جسم جلایا جاتا تھا۔ سو بڑے حوصلے سے انہوں نے سب کچھ فیس کیا، اور تلواریں بناتے تھے، تیر بناتے تھے۔ عاص بن وائل نے خریدی اور انکار کر دیا پیسے دینے سے، اور جب خباب بن ارت نے پیسے مانگے تو کہا تمہارا نبی کہتا ہے ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو جب ہم زندہ ہوں گے نا تو پھر مجھے مال و دولت ملے گی، پھر میں تمہیں پیسے دوں گا۔ کیونکہ عرب بلیو نہیں کرتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی میں، ان کا خیال تھا کہ زندگی یہی ہے، جب مر گئے تو ختم ہو گیا، دوبارہ نہ زندہ ہونا ہے نہ حساب کتاب کیا جانا ہے۔ تو اس پہ اللہ کریم نے آیت بھی نازل کی وارننگ دیتے ہوئے کہ یہ جو کہتا ہے کہ مجھے اولاد اور مال ملے گا مرنے کے بعد، اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کچھ لکھوایا ہوا ہے کہ اس کو ضرور ملے گا، اسے دیکھ لوں گا میں۔ اللہ کریم اتنا ناراض ہو کے وہ عاص بن وائل، تو جس کی ہم بات آج کر رہے ہیں جس صحابی کی، وہ خالد بن عاص بن وائل، خالد بن سعید بن عاص بن وائل، سعید بن عاص والد، عاص بن وائل دادا۔ خالد بن سعید وہ صحابی ہے جو پہلے کاتب وحی ہیں، جن کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی۔ ایک اور مزے کی بات ہے، خالد بن سعید کہتے ہیں کہ عاص بن وائل ان کے دادا بہت بیمار ہو گیا اور اسے زندگی کی امید کم رہی، تو اس نے پلیج کیا اللہ سے، اپنے خدا سے، کہ اگر میں زندہ بچ گیا، میں صحت مند ہو گیا تو میں محمد کے دین کو ختم کر دوں گا۔ اب یہ ساری دشمنی والے لوگ ہیں، بیر والے لوگ ہیں۔ خالد بن سعید کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے دادا بیمار ہیں اور یہ دعا کی ہے تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میرا دادا ٹھیک نہ ہو، صحت مند نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کے لیے کتنی کمٹمنٹ چاہیے۔ ایک طرف آپ کے والد ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف دادا ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ کے بہن بھائی ہیں، ایک طرف آپ ہیں۔ کتنا مشکل ہے۔ ان لوگوں نے اس سچے دین کے لیے ایمان لانے کے بعد مشکلیں مصیبتیں بھی سہیں اور قائم بھی رہے، قربانیاں دیں، اللہ کے حضور سبمیشن کی اور قائم رہے، سب کچھ گوا لیا
ایمان نہیں گوایا. اللہ کریم اپنی جناب سے ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق دے. یہ وہ محسن ہیں ہمارے، انہوں نے ہم پہ احسان کیا. اگر وہ یہ سٹینڈ نہ لیتے، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ کریم اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج کامیاب نہ ہوئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. سو کتنا مشکل تھا. ہجرت کی ہے 80 لوگوں نے کم و بیش، 13 سال میں 80 لوگ ایمان لائے ہیں. سو کتنا مشکل کام ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ کی کامیابی دیکھیں. مکہ کا سب سے تگڑا سردار، جس کے ڈر سے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پگڑی نہیں باندھ سکتا اپنی، جی اس کا بیٹا ایمان لے آیا. کتنی بڑی کامیابی ہے. یعنی اس سردار نے، یعنی بنیادی طور پہ تو خالد بن سعید بھی بڑی عمر میں جا کے سردار بنتے نا اگر وہیں رہتے ان کے ساتھ رہتے. اچھا وہ آج سردار ان سے بڑے سردار ہیں، آج عزت میں سردار ہیں، آج اللہ کی مہربانیوں میں سردار ہیں. انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. انہوں نے نہ یہ پرواہ کی کہ اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میری سرداری جائے گی، میری جائیداد اور معاملات جائیں گے، مجھے آسانیاں جو آج میسر ہے وہ جائے گی، جو روب میرے باپ دادا کا چل رہا ہے وہی میں بھی کیری کروں گا. نہیں. اور یہ بھی دیکھا کہ کتنی مشکل مجھ پہ آئے گی. سب کچھ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. سو اللہ میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام رسول اللہ لے کر آئے ہم اسے سمجھنے، عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کریم جب مہربانی کرتا ہے نا تو لوگوں کو اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت عطا کرتا ہے. ہم سب لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. سیرت لائبریری کی مکمل ٹیم اور ہمارے دیکھنے سننے والے دوست احباب، یہ سعادت ہے جو ہمیں بھی ملی ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ملی ہے. سمیع یا 100 ایپیسوڈ کتنی کوئی ہیں. آپ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا 100 ایپیسوڈ ہو گئی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایسا ہے کہ آپ اس میں کئی 100 کئی ہزار دن سیشن ایپیسوڈ گزار دیں تو نہ دلچسپی ختم ہوتی ہے، نہ رحمت ختم ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے. سو وی آر بلیسڈ. آئی مسٹ مینشن رخسانہ بشیر، ہماری ٹیم کا پارٹ ہے، آج کل اویلیبل نہیں ہے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے. زہیر حیدر بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے ساتھ سید شہیر علی بھی سپورٹ دے رہے ہیں. اس دوران کیمرے پہ ہمیں عرفان نے بھی سپورٹ دی، عرفان سیال، اور ہمیں عامر حسین نے بھی سپورٹ دی. یہ اٹ ایکچولی از اے ٹیم ایفرٹ. سب کا اپنا اپنا رول ہے. آپ بات شروع کرتے ہیں، میرے ذمہ کو گفتگو کرنا ہے، آپ بڑا اچھا سوال پوچھتے ہیں تو بات اور آگے چلتی ہے. اگر کیمرے کے پیچھے مین بیہائنڈ دا گن سمجھدار نہ ہو تو وہ گن کسی کام کی نہیں ہے. سو ہم سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ سعادت دیے رکھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں، آپ کی زندگی سمجھیں، اپنائیں، اس پہ عمل کریں. جو پیغام سرکار ہمارے لیے لے کر آئے، جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے انہیں دنیا میں بھیجا، ہم اس پر عمل کریں. آپ بات کر رہے تھے ان بڑے لوگوں کی جنہوں نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا. آپ تاریخ اسلام میں منافق کا نام سنتے سمجھتے ہیں. بالکل. یہ منافق مکہ میں نہیں تھے، یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے. مکہ میں اپنا ایمان اناؤنس کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنا ہر طرح کا نقصان کر لیا. اندیشہ نہیں، رسک نہیں، فور شور کر لیا. پتہ نہیں میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں، میرا کاروبار باقی رہے گا کہ نہیں، میری فیملی کے ساتھ کیا ہوگا، میرا قبیلہ کیا فیس کرے گا. یہ مشکل ترین دور تھا. اسلامک ہسٹری میں اس سے مشکل دور آج بھی نہیں آیا، شاید آئے گا بھی نہیں.
وہ فاؤنڈیشن، وہ سپورٹ جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والوں نے، ایمان لانے والوں نے اس مشکل وقت سے گزر کے کی، ہم اس کا احسان نہیں دے سکتے۔ میری اپروچ لائف میں یہ ہے کہ مجھے ان کی زندگیوں میں نہیں جانا، مجھے ان کے عمل کو دیکھنا کہ انہوں نے کیسے کمال کیا۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم مختلف اصحاب میں نقص ڈھونڈتے ہیں اور پھر اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا محسنوں کا احسان یاد کیا جاتا ہے، ان کا احسان لوٹایا جاتا ہے، ان کا احسان یاد رکھا جاتا ہے، یا ان میں نقص ڈھونڈے جاتے ہیں۔ سو اللہ ہمیں یہ بھی ہدایت دے، مہربانی نصیب کرے کہ ہم احسان کرنے والوں کا احسان جانیں، سمجھیں، لوٹانے کی کوشش کریں۔ سعد بن ابی وقاص 17 سال کے تھے تو ایمان لیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا تعلق بنی زہرہ سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کا تعلق بھی بنی زہرہ سے ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق تھا جو میں مینشن کر رہا ہوں اس وقت۔ سعد بن ابی وقاص کزن تھے سیدہ آمنہ کے۔ سیدہ آمنہ کے والد کا نام تھا وہب بن عبد مناف، اور جو نکاح کے وقت جناب عبداللہ سے نکاح کے وقت والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کے چچا وہیب بن عبد مناف، اور سعد بن ابی وقاص کے والد کا نام اوہیب ہے، الف واو ہے کنڈل والی یہ بے، وہب وہیب وہیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں، اور کبھی کبھی پیار سے کہتے تھے کوئی ہے میرے ماموں جیسا۔ سعد بن ابی وقاص جب ایمان لائے تو ان کی عمر 17 سال تھی، ٹو ینگ۔ بلکہ آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو بڑی مزیدار فگر سمجھ آتی ہے کہ شروع میں ایمان لانے والے تمام لوگ کچھ 17 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان کی عمر کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سوائے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ یا ام ایمن، یعنی خواتین کی ہم اس میں بات نہیں کر رہے، ہم اس میں بات کر رہے ہیں مردوں کی، وہ غلام تھے یا آزاد تھے۔ سو ساری یوتھ یا ریلیٹیولی ینگ لوگوں نے ایمان کا اعلان کیا، ایمان لے کر آئے۔ سو چینج ہمیشہ یوتھ لایا کرتی ہے، جلدی سمجھتی ہے یوتھ ان چیزوں کو۔ تو سعد پر بھی ظلم و ستم شروع ہو گیا، اور آزاد لوگوں کے ساتھ فرق یہ تھا کہ ان پہ اپنے قبیلے کے لوگ ٹارچر کرتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، تنگ کرتے رہے۔ جو سب سے مشکل مرحلہ آیا نا سعد کے لیے وہ یہ تھا کہ ان کی والدہ نے جب دیکھا نا کہ سارے ظلم و ستم کے بعد، سختیوں کے باوجود بھی سعد کا پورا نام ہے سعد بن مالک بن اوہیب۔ اچھا، ہم سعد بن ابی وقاص چونکہ ان کے والد کی کنیت کی وجہ سے سعد ابن ابی وقاص ان کے والد کی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، تو ان کے والد کا اصل نام ہمیں نہیں پتہ۔ جس طرح جناب عبد المطلب سرکار کے دادا نام شیبہ تھا، اور عبد المطلب اتنا مشہور ہو گیا، ابی طالب اتنا مشہور ہے۔ جب سعد کی والدہ نے دیکھا نا کہ یہ تو بڑے مضبوط ہے، اپنے ایمان اور دین پہ قائم ہے، کوئی سختی کام نہیں کر رہی، تو انہوں نے بلا کے کہا سعد کو کہ میں آج سے بھوک ہڑتال پہ ہوں، میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، نہ نہاؤں گی، اور مر جاؤں گی اگر تم نے اپنا دین نہ چھوڑا، نیا دین نہ چھوڑا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا ظلم کیا اپنی ماں پہ، قبیلے کے شہر کے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی جب لوگ کہیں گے نا کہ تم نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ اچھا، یہ بڑا مشکل سچویشن ہے، بڑا سخت ڈائلاگ ہے۔ آپ میں اپنی والدہ پہ ذرا لائیں کہ والدہ یہ کہے کہ میں تمہاری وجہ سے مر جاؤں گی اور میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں گرمی میں بیٹھ دھوپ میں نہیں۔ عرب میں احتجاج کا طریقہ اس قسم کے یہ تھا کہ نہ وہ کنگھی کرتے تھے، نہ اس زمانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، نہ وہ بالوں میں تیل لگاتے تھے، اور دھوپ میں بیٹھتے تھے۔
دھوپ میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنی ہی پیاس لگے گی، اسکن آپ کی جل جائے گی، آلموسٹ 50 تک ٹیمپریچر وہاں جاتا ہے، اور سخت پتھر ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال۔ سعد قائم رہے، والدہ بھی قائم رہی۔ اب ان کو سارے قبیلے کے، شہر کے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تانے مارتے ہیں سعد کو کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی ضد ہے کہ ماں مر جائے گی بھوک سے اور تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ تم نے ایک تو تم بے دین ہو گئے، کیونکہ وہ دین تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو بے دین کہتے تھے، سابی ہونا کہتے تھے۔ جی الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان کی والدہ بالکل جاں بلب ہو گئی، یعنی آخری لمحوں یا آخری سٹیج پہ پہنچ گئی۔ کہا گیا سعد کو بھی، سعد بن ابی وقاص کو، وہ گئے اور سارا راستہ سوچتے رہے کہ میں کیا کروں، اگر میں ایمان پہ قائم رہتا ہوں تو میری ماں جاتی ہے، اور اگر میں ماں کی زندگی بچاتا ہوں ایمان چھوڑ کے تو سچا دین ایمان چھوڑوں گا، وچ از ٹو ڈیفیکلٹ۔ وہ اسی سوچ تھنکنگ پریشانی میں اپنی والدہ کی طرف آتے رہے۔ بہت مشکل وہ وقت گزرا جو والدہ تک پہنچنے کا تھا، نہایت کنفیوژن میں، نہایت پریشانی میں، ڈسٹربنس میں۔ آ کے دیکھا تو ماں کی حالت غیر ہے، اور اگین جو بہن بھائی عزیز وہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر ہماری ماں مرے گی تو تمہاری وجہ سے مرے گی، اور ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ پیئر پریشر بھی آپ اندازہ کریں، بہن بھائیوں کا، عزیزوں کا۔ سعد نے اپنی والدہ سے کہا ماں ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ہوں تو تجھ پہ قربان کر دوں، بٹ ایمان نہیں کروں گا قربان۔ ماں نے دیکھا کہ اتنا فارم ہے یہ ابھی بھی، تو ماں نے ضد چھوڑ دی۔ اب اللہ کریم کو اس پہ بڑا پیار آیا، اس بات پہ جبریل وحی لے کر آئے۔ اللہ کریم نے کہا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے والدین سے شفقت اور محبت سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، سوائے اس کے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہیں، اس وقت نہ مانو۔ سعد بن ابی وقاص ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے سختی صحیح ایمان پر قائم رہے، اور اللہ نے مہربانی کی کہ ان کے حق میں یا ان کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ یہ کسی کے لیے کم عزت نہیں ہے کہ اللہ فیور میں قرآن کی آیات نازل کرے، اپنی آخری الہامی کتاب کی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کلام کی آیات نازل کرے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا یہ بڑے لوگ ہیں، یہ تمام بڑے لوگ ہیں، ان میں فرق کرنا شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اور عجیب قسم کی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ کس صحابی کا ہے؟ کوئی کہتا ہے صحابی اے ہے، کوئی کہتا ہے بی ہے، کوئی کہتا ہے سی ہے۔ یار از اٹ آر مینڈیٹ؟ ناٹ ایٹ آل جی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرح کی قربانیاں دی۔ ہاں اگر کسی نے بہت رول پلے کیا ہے اس وقت اسلام کو اسٹرینتھن کرنے میں، تو اللہ اس کو اتنا ہی اجر بھی دے گا، اتنی ہی عزت ملے گی، اتنی ہی مہربانیاں ہوں گی، سرکار اتنے خوش ہوں گے، اتنی ہی قربت آخرت میں سرکار کی ان کے ساتھ ہوگی۔ بٹ میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کلاسیفائی کرتا رہوں کہ یہ کلاسیفیکیشن اے کے ساتھ بھی ہیں، یہ کلاسیفیکیشن بی کے ہیں، یہ سی کے ہیں، یہ نمبر 1 ہیں، یہ نمبر 2 ہیں، یہ نمبر 3 ہیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنے کمزور تھے مسلمان کہ ہم یا مسلمان اپنے گھر سے سورج نکلنے سے پہلے نکلا کرتے تھے، یعنی اندھیرے میں، یا سورج ڈوبنے کے بعد نکلا کرتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کے پاس اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، بالکل جی، سورج غروب ہونے کے بعد روشنی نہیں ہے، دیے ہیں، لالٹینیں ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم کہیں اکیلے جا رہے ہوں گے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ عبادت کرتے تھے اور اگلی جگہ اناؤنس نہیں کرتے تھے کہ کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے کہاں اکٹھے ہونا ہے۔ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ ایک دوسرے کو کنوے کیا کرتے تھے کہ کہاں اکٹھے ہونا ہے، اور ہم پہاڑی دروں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم ابو دوب کی پہاڑی وادی میں موجود تھے،
نماز کی تیاری ہو رہی تھی تو ابو سفیان، اخنس بن شریح اور کچھ اور لوگ آ گئے، اور انہوں نے ہمیں عبادت کی تیاری کرتے دیکھ کے پہلے ہمیں برا بھلا کہنا شروع کیا، پھر گالیاں دینی شروع کی، اور فزیکلی مارنا پیٹنا شروع کیا۔ جب وہ فزیکل ہوئے نا تو مجھے قریب ایک اونٹ کی ہڈی نظر آئی پڑی ہوئی، میں نے وہ اٹھائی اور ایک شخص کے سر میں دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ جیسے ہی اس کا خون نکلا، اسے دیکھ کے وہ اپنے بچاؤ میں یا اپنی ڈر کے بھاگ گیا، اور اسے دیکھ کے باقی لوگ بھی چلے گئے۔ سو اتنا مشکل وقت تھا۔ تو ساتھ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے کسی دشمن کا خون میں نہیں بہایا، نہیں، ان کو پہلا تیر چلانے کا بھی اعزاز حاصل ہے مومنین کی طرف سے، وہ جب ہم مدینہ کی زندگی میں انشاءاللہ بات کر رہے ہوں گے تب بتائیں گے۔ ایک اور بات جو ساتھ کہتے ہیں وہ یہ کہ اس ساری صورتحال میں ایک شخصیت تھی جسے کسی قسم کا خوف ڈر کبھی نہیں ہوا، وہ اتنی ہی آزادی، عزت، وقار اور کانفیڈنس کے ساتھ مکہ میں نکلتے تھے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ اور وہ کون تھے؟ وہ سرکار ختمی مرتبت جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ کریم ہمیں ان محسنوں کی قدر کرنے کی، یاد کرنے کی، ان کی عادات اور ان کی قربانیاں اپنانے کی توفیق دے، سرکار کے پیغام کو عملی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی مہربانی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔